رب کریم نے قانون کیا بیان کیا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ پہلے یہ جملہ کہا اور اسی سے ملتا جلتا جملہ آخر میں کہا اور درمیان میں کیا کہا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے بھلائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ پہلے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آخر میں فرمایا کہ تم ہماری طرف ہی لوٹ کے آؤ، اور بیچ میں کیا فرمایا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، بھلائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، صحت دے کے بھی آزمائیں گے، بیماری دے کے بھی آزمائیں گے۔ نرا زوالی آزمائش نہیں ہوتا، عروج بھی آزمائش ہوتا ہے۔ نری بھوک کی آزمائش نہیں ہوتی، زیادہ پیسے بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے صرف اس کا کمزور جسم ہی آزمائش نہیں ہوتا، اس کا طاقتور وجود بھی آزمائش ہوتا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، بس خیال رکھنا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ اس پر صبر کریں، اللہ کی قضا پہ راضی رہیں، تو پھر اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ناراضگی کا اظہار کریں کہ یہ مصیبت کیوں آئی، تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور آزمائے گا، خیر کے ساتھ بھی اور پریشانی کے ساتھ بھی۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نتیجہ میری مرضی کا آنا چاہیے، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ آپ رزلٹ کبھی اپنی مرضی کا نہ مانگیں، یہ دعویٰ ہی ٹھیک نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں میں بندہ بھی ٹھیک ہوں بھی دیانتدار، محنت بھی بڑی کرتا ہوں، توجہ بھی میری پوری ہے، پر پھر بھی معاملہ صحیح کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں پہلی باتیں ساری ٹھیک تھیں، آخری والی غلط ہے۔ اس لیے کہ محنت آپ کریں ساری، پر بندے نے رہنا تو بندہ ہی ہے نا۔ ساری محنت کر کے آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں نا کہ 950 سال نبیوں نے تبلیغ کی، ہزار سال انبیاء نے تبلیغ کی، انبیاء نے، رب کے تربیت یافتہ لوگوں نے تبلیغ کی، 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔ انبیاء کامیاب ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ رب نے انہیں کہا تھا جا کے پیغام دینا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ بندوں کا بدلنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے بچے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فٹافٹ نہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبیوں کے ذمہ تبلیغ کرنا ہے، یہ ان کا ذمہ نہیں کہ لوگ ضروری کلمہ پڑھیں۔ ہدایت تو رب کریم کے دستے قدرت میں۔ انبیاء خلوص سے، للہیت سے جد و جہد کرتے رہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مالک اتنی محنت کی ہے بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ نہیں کہا انہوں نے، اس لیے کہ جو ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے ڈیوٹی صحیح کی۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ پریشان اس وقت ہوتے ہیں جب نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں، نتیجہ نہ اپنی مرضی کا مانگے، رزلٹ نہ اپنی مرضی کا مانگے۔ اور جناب پیر صاحب میں فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، دل نہیں صاف ہوتا، تو میں نے کہا یہ تو اللہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ ڈیوٹی کریں، آپ کام کریں جو آپ کے ذمے لگایا گیا، اس میں وہ قضا نہ کریں آپ، باقی اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا۔ دیکھیں ایک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت میں نا وہ قوم بنانا چاہتا تھا۔ ہمارے بادشاہ، ہمارے حکمران قومیں نہیں بناتے، لوگوں کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمارے ملک میں قومی سوچیں عام نہیں کی جاتی، ذاتی سوچیں عام کی جاتی ہیں، ملی باتیں نہیں کی جاتی، ذاتی باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میری قوم بن جائے۔ اس کا ایک ہیرا سلطنت میں سے گم ہو گیا، تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو بندہ ہیرا تلاش کر کے لائے گا اسے انعام دوں گا۔ ساری قوم نکل کھڑی ہوئی ہیرا تلاش کرنے پر، ادھر بھی لوگ گئے ادھر بھی لوگ گئے، خشکیوں میں
दरियाओं में, जहाँ जहाँ जिसकी पहुँच थी, जंगलों में, वादियों में, घरों में, बस्तियों में लोगों ने ढूंढा। सारी कौम एक हीरा तलाश कर रही है। बिल आखिर सब लोग जमा हो गए एक मैदान में। एक बंदा ऊपर चढ़ा, बादशाह के पास, वो ऊंची जगह पे खड़ा था। उसने कहा जनाब ये हीरा मिल गया है। अब जब एक को हीरा मिल गया तो बाकियों के चेहरे उतर गए कि ये कामयाब हुआ, हम नाकाम हुए। बादशाह चूँकि उनकी तरबियत के लिए ये काम कर रहा था, उसने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस हीरे के बगैर मेरा गुजारा नहीं था, कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि हीरा मेरी सल्तनत से निकल गया तो मुझे जवाल आ जाएगा। उसने कहा ये तो एक हीरा है। उठा के फेंका, दीवार के साथ लगा, हीरा टूट गया। उसने लोगों से कहा तुम्हारे चेहरे उतरे हुए हैं, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, हीरा एक ही था, एक ही बंदे को मिलना था। मैंने इनाम का ऐलान तो ये किया था ना कि जो हीरा ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम सबको इनाम दूंगा, इसलिए कि हीरा एक था, मिलना एक कोई था, सबको मिल सकता नहीं, लेकिन इनाम इसलिए सबको दूंगा कि हीरा ढूंढने पर इनाम नहीं दे रहा, मैं कोशिश करने पर इनाम दे रहा हूँ कि तुमने कोशिश तो की, तुम निकले तो सही, जद्दोजहद तो की। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हीरा मिल भी जाए, और खुदा के बंदे हीरा एक है, हीरा मिलना कमाल नहीं, मेहनत करना कमाल है। हम ना तैयार नहीं होते। अल्लाह फरमाते हैं मैंने आजमाना है, मैंने आजमाना है, तुमने सफर जारी रखना है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि वह इलैना तुरजाऊन, लौट के तुम्हें मेरे पास ही आना है, तुमने लौट के इधर आना है। इस बात को ज़हन में रखना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल-मुजमल कबीर की ये हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे को 4 चीज़ें मिल गई ना, उसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा दी। 4 चीज़ें जिस शख्स को नसीब हो गई। या रसूलल्लाह कौन सी? हुजूर फरमाते हैं जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया, और करीम महबूब फरमाते हैं जिसे अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली ज़ुबान मिल गई, और हुजूर फरमाते हैं जिसे मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन मिल गया, और जिसे ऐसी बीवी मिल गई जो ना उसके माल में ख़यानत करेगी ना उसकी इज्जत में ख़यानत करेगी। जिसे ये 4 चीज़ें मिल गई वो खुश नसीब है, दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। कामयाबी सब्र आ जाने का नाम है, कामयाबी शुक्र हासिल हो जाने का नाम है। कामयाबी मेरे अजीज़ याद रख ले कि इंसान अल्लाह के ज़िक्र में लग जाए तो इसका नाम है कामयाबी। हमने किसको समझ लिया है? अपनी ज़िंदगी में एक तो मेहनत करें, नतीजा अल्लाह पे। दूसरी बात, उम्मीदें ज़रा छोटी वबस्ता करें, लंबी ना बनाएं। एक है मनसूबा साजी करना मुस्तकबिल की, वो गलत नहीं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान काश कभी हम समझ जाएं। हुजूर ने एक दिन सहाबा से फरमाया था हया करो, कहा सहाबा से, समझाया हमें, फरमाया हया करो। या रसूल अल्लाह किस बात से? फरमाया वो वाला माल कमाते हो जो खा ही नहीं सकते, और वो वाले मकानात बनाते हो जिनमें तुम रह ही नहीं सकते, और उन चीजों का सवाल करते हो जिनकी तुम्हें जरूरत ही नहीं। इतने लंबे महल्लात, इतना लंबा चौड़ा माल, इतना लंबा चौड़ा पैसा, इतनी लंबी उम्मीदें, इतनी लंबी दास्तानें, इंसान कमज़ोर हो जाता है। सारी ज़िंदगी हिसाब किताब में बीत जाती है। देखे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो गरीब लोग हैं ना, ये मालदारों से 50,000 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जिसके बैग ज़्यादा होते हैं ना, एयरपोर्ट पे फंस जाता है, उलझ जाता है। वो कभी एक आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया। और जो हैंड कैरी वाले होते हैं ना, 2 जोड़े, वो तो बस जनाब सबसे पहले वही निकलते हैं, और उनकी गाड़ी भी किसी रश में नहीं उलझती, घर वक्त पे पहुंच जाते हैं। माल थोड़ा तो हिसाब भी थोड़ा। तो हम ना लंबी उम्मीदों के चक्कर में इसलिए परेशान है। रब कहता है वह इलैना तुरजाऊन, तुमने अपने घर वापस आना है, तुमने इधर लौटना है, तुम इतने लंबे चौड़े मामलात का शिकार ना हो जाना। तीसरी बात जिसको आप ज़रूर समझेंगे और उस पर आप गौर करेंगे, बंदों पर एतमाद करना छोड़ दें, अल्लाह पर एतमाद करें।
ایک اعتماد ہے اللہ کے نیک بندوں کا، دعاؤں کا اعتماد، نسبتوں کا اعتماد، اس کی بات نہیں کر رہا میں، دنیا داروں، سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں پر اعتماد کی بات کر رہا ہوں۔ اعتماد خلق چھوڑ دیں، اعتماد خالق کریں، بندوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دوست مخلص نہیں تھے تو اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دوست پورے مخلص ہوں، تعاون بھی پورا کرنے کو تیار ہوں، پر رب کریم کا ارادہ قدرتی نہ ہو کہ آپ کا کام ہو۔ کیا کر لیں گے آپ کے احباب، آپ کے دوست کیا کر لیں گے؟ اللہ کا ارادہ قدرتی نہیں۔ شاید اسی لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے۔ وہ شاید زیادہ نصیب والا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا۔ عزیز دوست، چیزوں کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو پورا کندھا دینا چاہ رہے تھے، وہ تیار تھے، پر اس وقت آپ کا نصیب ہی کچھ اور تھا۔ آپ ان خزانوں پر زیادہ توجہ کریں جو خزانے رب کے پاس ہیں۔ ہمیں اپنے تعلقات پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے اتنے لوگوں سے میرا جرانہ ہے، فلانے سے میرے دوستی ہے۔ اور بھائی یہ سارے کام تب ہوں گے جب رب چاہے گا۔ بہترین ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا کھا لے میرے عزیز، شفا تبھی ہوگی جب میرا اللہ چاہے گا۔ سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں ڈاکٹر نے مریض کے، ساری رپورٹیں آ گئی ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن نہ وہ کھا پاتا ہے، نہ وہ سو پاتا ہے، نہ وہ چل پاتا ہے، نہ وہ ہنس پاتا ہے۔ اس نے پوری دنیا جہاں تک اس کی دوڑ تھی اس نے لگا لی، لیکن لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ اس لیے جو خزانے میری جیب میں، آپ کی جیب میں ہیں، جو تعلقات ہمارے ہیں، ان تعلقات پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ وہ خزانے جو اللہ کے پاس ہیں ان پر بھروسہ کریں، آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری قربان جائیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور نا کی سارا پیر کامل اور کامل آرا رہنما۔ اس ملک کے وطن عزیز کا جو لوگ حسن ہے نا، ان میں بڑے بڑے تارے ہیں، پر اس وطن کا جو چاند ہے وہ داتا گنج بخش علی اجمیری ہے۔ داتا صاحب چاند ہے میرے وطن کا۔ اس وطن میں جو چمکے گا وہ داتا علی اجمیری سے فیض لے کے چمکے گا۔ یہ کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا ایک دانہ لوگوں کو میسر نہیں تھا، بارش نہیں ہوئی، سالوں بیت گئے، لوگ بڑے پریشان تھے، بڑی آزمائش میں تھے، ہر بندہ تکلیف میں تھا۔ بازار میں لوگ آتے تھے تو سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، پریشان پریشان سے۔ قحط ہے، آزمائش ہے، مجبوری ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک آزمائش ہے، لوگ صبر کر رہے ہیں۔ کہتے ایک غلام بازار آیا تھالا لے کے کچھ خریدنے، آیا بھی تو اٹکیلیاں کرتا، اور چیزیں خریدی تو ہنستے ہوئے، اور جانے لگا تو مسکراتے ہوئے۔ پریشانیوں میں، دکھوں میں کو بندہ اگر اس طرح ہنسے تو بعضوں کا طبیعت چڑ جاتی ہے کہ یار ہم پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں نے بازو تھام کے غصے سے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے جب سارا شہر پریشان ہے، سارا ملک آزمائش میں ہے، تو اتنا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں جس کا غلام ہوں نا، میرا جو آقا ہے، اس نے اپنے برتن بڑے پہلے گندم سے بھر لیے تھے، میرے آقا کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں، خوش ہوں۔ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کمال کر گئے، سید حجویر مخدوم امم۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تیرا اور میرا رب کے خزانوں پر اتنا بھی یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کا اپنے آقا کے خزانے پہ ہے، تو پھر ہم ہر وقت رو کے نہ دکھائیں، پھر ہر وقت ہم غربتوں کے رونے نہ روئیں، پھر ہر وقت ہم یہ مایوسیوں کی کہانیاں نہ سنائیں۔ لوگ اگر کہیں کہ بڑے دکھ ہیں، بڑی آزمائش ہے، بڑی پریشانی ہے، دنیا بڑی تکلیف میں، بیماریاں آ گئیں، آفتیں آ گئیں، تو بندہ مومن ہنس کے کہتا ہے تم پریشان ہوگے، ہم تو جس رب کے ماننے والے ہیں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔
اور ہمارا رب عطا کرتا ہے تو پھر اپنے کرم سے اس طرح عطا کرتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ کہتے ہیں میں اتنا دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی سکون میں آ جائے، سکون میں، تو لوگوں کی جیبوں پہ نظر چھوڑ دیں، رب کے خزانوں پہ نگاہ جمائیں۔ اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنا بھی مل سکتا ہے۔ ایک بات یہ میرے عزیز کہ اپنی زندگی میں نا دعووں سے بچیں، دعووں سے بچیں، لفظوں اور عمل اور اٹھنے بیٹھنے، اس میں کسی بھی قسم کے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بندہ یہ اچھا لگتا ہے، وہ اگر دعووں پہ اتر آتا ہے نا، کہانیوں پہ اتر آتا ہے اور داستان سرائی پہ اتر آتا ہے اور وہ لوگوں کو آئینے دکھانے شروع کر دیتا ہے اور اسے تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، نیکی کا بخار چڑھ جاتا ہے، تو پھر بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان پرہیزگاری کی اینک لگا لے تو اسے باقی سارے لوگ گناہگار نظر آتے ہیں۔ آپ اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں نا تو عاجزی اختیار کریں۔ کیوں کہ جب آپ عاجزی اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کی مخلوق اچھی لگنے لگ جائے گی، کیوں کہ آپ اپنے سے بھی کسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جب تک آپ میں تکبر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کو جھوٹا، کسی کو بددیانت، کسی کو فراڈیا، کسی کو دھوکے باز، کسی کو ڈاکو، کسی کو چور، کسی کو غدار، کسی کو فلانا، کسی کو فلانا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کے دماغ کے اندر تکبر کا سودا سما گیا، یہ کسی چکر میں پڑ گیا ہے، اس کو ہیضہ ہو گیا ہے پرہیزگاری کا۔ یہ سمجھنے لگے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ صرف وہی ٹھیک ہے۔ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ ساری مخلوق ٹھیک نہیں، اور میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے مخلوق بنائی بڑی سونی ہے۔ ہم نا جب یہاں آ جاتے ہیں نا، یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورہ، یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا اللہ قبول فرما لیتا، پرہیزگار تھا، اسم اعظم اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کے جبارین کے خلاف جہاد شروع کیا، نکلے تو اس طرف آنا تھا جس طرف یہ رہتا تھا۔ لوگ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے حملہ کرنے کے لیے، تو دعا کر دے، معاذ اللہ نبی کے خلاف دعا کر دے، تو بد دعا کر دے تاکہ وہ آ نہ سکے، تیری دعائیں قبول ہوتی۔ پہلے تو کہنے لگا کہ کتنے بدبخت ہو، مجھے نبی کے خلاف بات کرنے اور دعا کرنے کا کہہ رہے ہو، معاذ اللہ، بدبخت ہو، دوڑ جاؤ۔ لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ وہ انسان کا شعور سلامت رکھے، شعور سلام۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، عشق سلامت کوئی، وہ تو انہوں نے کہا تھا نا۔ اور آج کیا حال ہے کہ مال سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، تو ایمان سلامت کوئی۔ اب کہاں ایمان سے، اب تو مال سلامت مانگتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دور میں سارے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں اور میں عشق کی مانگتا ہوں۔ اب میں لوگوں کو کیا کہوں؟ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں حضرت سلطان صاحب سے معافی لے کے کہ حضور ہونتے مال سلامت ہر کوئی منگدا ہے، تھے ایمان سلامت کوئی۔ اب تو یہ حال ہو گیا۔ او بلعم بن باورہ غلط فہمی ہو گئی، پہلے تو لوگوں کو اس نے ڈانٹ دیا، لیکن جب لوگ دوبارہ آئے نا تو تحفے طائف لے کے آئے، لالچ میں آ گیا، پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا۔ ہرس ہوس یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان کو۔ لوگ نیک لوگوں سے بھی دینداری کا رشتہ نہیں بناتے، دنیا داری کا بنا لیتے۔ وہاں سے بھی مال ڈھونڈتے ہیں جہاں آ کے انہیں دنیا بھول جانی چاہیے تھی۔ مال آیا، دولت لے کے آئے لوگ، انہوں نے تحفے طائف دیے، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ پہلے ڈانٹ رہا تھا کہ نبی کے خلاف میں بد دعا کروں، اور اب تیار ہو گیا معاذ اللہ۔ گدھے پہ بیٹھ کے یا گدی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف معاذ اللہ بد دعا کرتا ہوں۔ تو رستے میں جاتے ہوئے نا گدی نے منہ پھیر کے کہا کہ باز آ جا،
गधी कहने लगी तो मुझे आगे भेजता और फरिश्ते मुझे पीछे भेजते। बाज आ जा। बड़े लोग कानों में अजाने पढ़ते हैं कि सियाना हो जा, सियाना हो जा, लेकिन जब किसी पर बदबख्ती गालब आती है तो फिर वो समझदार होने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला अपनी खुफिया तदबीर से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हक़ में जब भी फ़ैसला करे तो रहमत वाला करे, करम वाला करे, आसानी वाला करे। चढ़ गया पहाड़ पे, और पहाड़ पे चढ़ के जब उसने हाथ उठाए, वो लोग जो बद्दुआ कराने वाले थे वो साथ ही थे, तो अपने मुंह से लफ्ज़ निकालता है हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ माअज़ल्लाह, लेकिन वो लफ्ज़ अपनी कौम के ख़िलाफ़ निकलते हैं। वो उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ करने चला था, तो चूँकि हर चीज़ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है ना, तो ज़ुबान से निकालता कुछ है, निकलता कुछ और है। फिर वो वक्त भी आया कि ज़ुबान लटक गई, सीने पे आ गई, अज़ाब आ गया अल्लाह का, तबाह हो गया अपनी कौम समेत। अपनी ज़िंदगी में याद रख ले अच्छी तरह, हिरस, हवस, तकब्बुर, गुरूर, वो किसी चीज़ का भी हो, वो इंसान को ले डूबता है। अगर आप ज़मीन पे खड़े रह के लोगों को देखेंगे तो कुछ लोग अगर आपको अपने बराबर नज़र आएंगे ना कद में, तो कुछ इंशाल्लाह बड़े भी नज़र आएंगे। हमने लिस्टें बना ली हैं कि कौन कौन कितना गलत है। हमने हर एक के बारे में 2-4 बातें याद कर ली, फ़लाना इतना ख़राब है, फ़लाना इतना और फ़लाना इतना। उसका नुकसान ये हुआ है कि अल्लाह की खूबसूरत मखलूक, खूबसूरत रंगों में हमने हालात ख़राब कर लिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल सुकून में आए, करार में आए, तो ज़िंदगी आजिज़ी वाली, इनकिसारी वाली, अल्लाह तबारक व तआला की बात। मैं अक्सर कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी शानें बयान की, हज़रत उमर फ़ारूक, कितनी अज़मतें हुजूर ने उनकी बयान की। जब उनका विसाल होने लगा ना, उनको ज़ख्म लगा, तो लोग उनकी तारीफ़ें करने लगे। अब उनको भी पता था कि मेरी अज़मत में हुजूर ने क्या कुछ बयान किया है। लोग उनकी तारीफ़ करने लगे, अमीरुल मोमिनीन आपको ये कमाल हासिल है। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, दुआ करो बस मेरी नेकी और बदियाँ बराबर बराबर हो जाएं, नेकियां और बदियां बराबर हो जाएं। मैं किसी दर्जे का ख्वाहिशमंद नहीं, बस ये चाहता हूँ कि ये आजिज़ी का हुस्न देखें, इनकिसारी का ये दर्जा देखें। फरमाते हैं बस यार माफ़ी दे दे ना, वो माफ़ कर दे, फिर तो बात बन गई। मैं जलसों पे, इज्तिमात पे जाता हूँ तो एक रिवाज बन गया है, लोग बड़ी बड़ी कतारों में फूल लेके खड़े हो जाते हैं और गाड़ियों में फेंकते हैं। तो मैं अपने संगियों से कहता हूँ कि अगर तो क़यामत में भी एक फूल मिल गया ना, तो फिर तो ये सारे इस्तकबाल काम आ गए। और अगर वहाँ खड़ा कर लिया गया ना, सही हदीस में हुजूर ने फरमाया है कि कुछ सवालों के लिए बंदे को महशर के मैदान में खड़ा कर लिया जाएगा। उन सवालों में से एक सवाल ये भी होगा कि बता अपने इल्म पर अमल कितना किया था। तो मैंने कहा अगर तो रोक लिए गए तो फिर इन फूलों का क्या बनेगा, फिर तो आजमाइश में आ जाएंगे। अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसित्रिकल जमील अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह